جیسے ہی روشی اور عابد صاحب کی ملاقات ہوگی تو عابد صاحب کہیں گے کہ روشی میں نے تمہیں ایک خبر سنانی تھی، تو آگے سے روشی کہتی ہے کہ کیا؟ تو سر عابد بتاتے ہیں کہ طلحہ نے فیصلہ کر لیا ہے سبیکا سے وہ اب شادی کرے گا۔ جیسے ہی روشی یہ بات سنتی ہے تو وہ خود کو سنبھالتے ہوئے آگے سے جواب دیتی ہے کہ انکل آپ اپنی اور موہد کی مجھ سے بات کیا کریں، طلحہ کے بارے میں تو مجھ سے کبھی بھی کوئی بات نہ کیا کریں۔ اور عابد صاحب کافی زیادہ پریشان ہے اور روشی کو وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں بہت زیادہ اس سوچ میں پڑا ہوا ہوں کہ طلحہ نے کیسے اچانک فیصلہ لے لیا سبیکا سے شادی کرنے کا۔ میں یہ سب کچھ سوچ بھی نہیں سکتا کہ کس طرح سے اس نے کیا، نہ تو اس نے میرے بارے میں سوچا نہ ہی موہد کے بارے میں۔ تو آگے سے روشی کہتی ہے کہ انکل آپ پریشان نہ ہوں، ان کو جو صحیح لگا انہوں نے وہی کیا ہے۔ ہاں وہ محبت تو بہت زیادہ کرتے ہیں موہد سے، یہ الگ بات ہے کہ وہ موہد کے بارے میں سوچ نہیں رہے۔ روشی جیسے ہی گھر جائے گی تو وہ کافی زیادہ پریشان ہوگی اور رو رہی ہوگی کیونکہ اس کا دل ٹوٹ چکا ہے، وہ بہت زیادہ طلحہ کو پسند کرنے لگ گئی تھی۔ یہی دوسری طرف دکھایا جائے گا کہ طلحہ سبیکا کو ڈنر پر لے کر جائے گا اور سبیکا سے یہ بات کرے گا کہ تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ میں تمہیں یہاں پر کیوں لے کر آیا ہوں۔ آگے سے سبیکا کہے گی کہ ہاں میں تو خود دیکھ کر حیران ہوں کہ کس طرح سے تم مجھے یہاں پر لے کر آئے ہو، ورنہ تو میں ہی تمہیں ہر دفعہ کال کر کے ڈنر پہ بلاتی ہوتی ہوں، آج تو میں حیران ہو گئی ہوں۔ تو آگے سے طلحہ کہتا ہے کہ میں تمہیں یہاں اس لیے لے کر آیا ہوں کہ میں واقعی ہی تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی سبیکا طلحہ کی بات سنے گی تو وہ خود حیران ہو جائے گی کیونکہ وہ آفس میں آئی ہی اسی لیے تھی، طلحہ کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن وہ بڑی خوش ہو جائے گی کہ دیکھو بنا محنت کیے ہی مجھے انہوں نے خود ہی کہہ دیا ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ طلحہ کی بات سن کر سبیکا کافی زیادہ خوش ہو جائے گی اور دوسری طرف جب طلحہ گھر جائے گا تو اس کا باپ پوچھے گا کہ کیا واقعی ہی تم سبیکا سے شادی کرنا جا رہے ہو؟ تو آگے سے طلحہ کہے گا کہ ہاں میری ملاقات اس سے ہو چکی ہے، ہم دونوں نے فیصلہ کر لیا ہے، اب ہم دونوں آپس میں شادی کرنے والے ہیں۔ تو آگے سے عابد صاحب کہتا ہے کیا تم واقعی ہی خوش ہو اور تمہیں اعتبار ہے سبیکا پر کہ وہ موہد کو اب ایکسپٹ کر لے گی اور موہد کو خوش رکھے گی؟ کیا تمہیں اپنے فیصلے پہ کوئی پچھتاوا نہیں ہے؟ تم خوش ہو؟ طلحہ اپنے باپ کو جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ سبیکا ایک میچور لڑکی ہے اور وہ اپنی منگنی توڑنے پر کافی زیادہ شرمندہ ہے اور وہ موہد کو قبول کر چکی ہے، وہ بہت زیادہ موہد کا خیال رکھے گی، اس سے پیار کرے گی، مجھے اس پر پورا یقین ہے۔ طلحہ کو کافی زیادہ سبیکا پر یقین ہے کہ وہ بہت زیادہ خیال رکھے گی موہد کا۔ وہ روشی کے بارے میں بھی سوچتا ہے، اس کو پتا ہے کہ روشی کا بہت زیادہ دل لگا ہوا ہے موہد کے ساتھ اور موہد بھی روشی کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے، لیکن وہ موہد کی وجہ سے شادی نہیں کر رہا روشی سے کیونکہ وہ یہی سوچتا ہے کہ لوگ اس کو یہ نہ کہیں کہ اس نے اپنے بچے کی وجہ سے ایک کم ایج لڑکی کے ساتھ شادی کر لی۔ لوگوں کی پرواہ کرتے ہوئے وہ روشی سے شادی نہیں کر رہا، وہ اپنی محبت کی بھی سولی چڑھ رہا ہے اور اپنے بیٹے موہد کی خوشیاں بھی برباد کرنے والا ہے۔ طلحہ کے انہی فیصلے کرنے کی وجہ سے اس کا باپ بھی کافی زیادہ دکھی ہے۔ سب کافی زیادہ سوچتا رہتا ہے کہ روشی کی وجہ سے ہمارا گھر آباد ہونے والا تھا اور خوشیاں لوٹنے والی تھی، لیکن طلحہ نے بہت غلط فیصلہ کیا ہے جو سبیکا سے شادی کرنے کا سوچ رہا ہے۔ دوسری طرف دکھایا جائے گا کہ شارق کی ماں شارق کا رشتہ لے کر روشی کے گھر میں پہنچ جائے گی، لیکن وہ اپنے بیٹے کا اصل نام بھی نہیں بتائے گی۔ یہاں پر روشی کو جیسے پتا چلے گا کہ رشتہ آیا ہے کسی لڑکے کا تو وہ بنا پوچھے نام اور جانچ پڑتال کیے بغیر ہی اپنے ماں باپ سے کہہ دے گی کہ میرے رشتے کے لیے ہاں کر دو، میں اسی لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ روشی کا دادا جیسے ہی روشی کی حالت دیکھے گا تو وہ کافی زیادہ پریشان ہو جائے گا اور وہ بھی یہی چاہ رہا ہوتا ہے کہ روشی کی جلد از جلد شادی کی جائے تاکہ وہ اپنی زندگی میں گم ہو جائے، کیونکہ اس کا دل ٹوٹ چکا ہے اور یہ طلحہ کو خود ہی بھولنا چاہتی ہے، اس لیے اپنی نئی زندگی میں گم ہوگی تو یہ طلحہ کو خود ہی بھول جائے گی۔ ایسے ہی شارق کو یہ بات پتا چلے گی کہ روشی نے ہاں کر دی ہے رشتے کے لیے تو وہ بہت زیادہ خوش ہو جائے گا کہ میں اپنے پلان میں کامیاب ہو چکا ہوں۔ اور دوسری طرف دکھایا جائے گا کہ عابد صاحب اور طلحہ کو جب پتا چلے گا کہ روشی کی ڈگری کمپلیٹ نہیں ہوئی، ابھی وہ اسٹڈی کر رہی تھی، تو ایسے ایک دم سے اچانک اس نے شادی کے لیے کیسے ہاں کر دی، وہ بھی کافی زیادہ پریشان ہو جائیں گے یہ بات سن کر۔ آگے جا کر یہ بھی دیکھنے کو ملے گا کہ جو روشی ہے اس کی شادی کے فنکشن شروع ہو جائیں گے اور وہ بڑے پیارے اچھے سے سوٹ میں دلہن بن کر بیٹھی ہوتی ہے کہ طلحہ کا باپ اور موہد طلحہ جب جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں روشی کو۔ طلحہ روشی کو سمجھانے کی بھی کوشش کرے گا کہ میں تمہاری محبت کی قدر کرتا ہوں لیکن میں تم سے شادی نہیں کر سکا، تم غلط مت سمجھنا۔ تو اس طرح سے پھر روشی ان سے بات بھی نہیں کرنا چاہتی۔ اینڈ پر یہی ہوگا کہ جو شارق ہے وہ بھی روشی سے شادی نہیں کرنا چاہتا، حقیقت میں وہ صرف اور صرف روشی سے بدلہ لینا چاہ رہا تھا، اس کا پلان تھا اور روشی کو ذلیل کرنے والا تھا۔ آنے والا نیکسٹ ایپیسوڈ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔